میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، اور آج آخری عشرے کی تیسری طاق رات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کی قدر و منزلت کا بیان قرآن مقدس میں یوں فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، اور اس رات میں جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آسمان سے فرشتے زمین پر آیا کرتے ہیں۔ تو آج تیسری طاق رات ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ 27ویں شب کا انتظار کرتے ہیں اور 27ویں ہی میں جاگا کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کی طرف سے جو اپنے آپ کو سو کالڈ اہل حدیث کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو مختلف ملکوں میں مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں، کہیں سلفی کہلاتے ہیں، ہم انہیں ہندوستان میں پہچاننے کے لیے بآسانی وہابی کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا ہم سنیوں پر اور خاص طور پر حنفیوں پر یہ بہت بڑا الزام ہے کہ جو حنفی حضرات ہوتے ہیں وہ تو صرف 27ویں شب ہی مناتے ہیں، کیونکہ ان کو ان کے امام اعظم ابو حنیفہ نے 27ویں ہی کا حکم دیا ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کرتے۔ ظالم یوں الزام لگاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیکن یہ اپنے نبی کی بات نہیں مانتے ہیں، معاذ اللہ اپنے امام کی بات مانتے ہیں، اور یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے نہیں ڈھونڈتے، بلکہ بس 27ویں کو شب قدر سمجھ کر جو کچھ کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، جیسے اہل سنت والجماعت پر بہت سارے الزامات ہیں، ویسے ہی یہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے۔ یقیناً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، لیکن امام اعظم نے کہیں پر ایسا نہیں لکھا ہے کہ تم 27ویں ہی کو شب قدر سمجھ کر جاگا کرو، باقی تمام طاق راتوں میں تم عبادت نہ کرو۔ کیا کہیں امام اعظم نے ایسا کہا ہے؟ یا علماء اہل سنت نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے کہیں اپنی کتاب میں ایسی بات لکھی ہو تو آپ لا کر بتائیں۔ جیسے میں ایک اور اگزامپل دوں آپ کو، چونکہ سیکھنے سکھانے کی محفل ہے، جذباتی تقریر کا موقع نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت پر جتنے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کے یہاں قوالیاں ہوتی ہیں، ان کے یہاں ڈھول بجتا ہے، ان کے یہاں طبلے بجتے ہیں، ان کے یہاں مزارات اولیاء پر مرد عورت کی خلط ملط ہوتی ہے، چادر گاگر کے نام پر، عرس کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ تام جھام ہوتے ہیں، کھیل تماشے ہوتے ہیں، ماہ محرم الحرام میں جو کچھ ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو لے کر اہل سنت والجماعت پر باطل فرقے والے طرح طرح کے اعتراضات کرتے اور الزامات عائد کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی چاہنے والیوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آج کوئی سنی گاؤں دیہات کا رہنے والا، بے پڑھا لکھا، جو دین سے دور ہو، جسے پیشاب کرنے کی تمیز نہ ہو، جسے حرام حلال کی تمیز نہ ہو، جسے پاکی ناپاکی کے مسائل نہ معلوم ہو، اگر وہ اپنی طرف سے کوئی الٹا سیدھا کام کرنا شروع کر دے تو یہ الزام اس کے سر مڑنا چاہیے، پوری اہل سنت والجماعت پر یہ الزام نہیں مڑنا چاہیے، یہ یاد رکھیں۔ اگر آپ کہتے ہو کہ ان کے علماء نے اور خاص طور پر ان کے امام احمد رضا نے ان کو یہی سب کچھ سکھایا ہے، تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم کہیں ثابت نہیں کر سکتے ہو کہ آج کے سنی حضرات جو کچھ بھی کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، کبھی ہمارے بزرگوں نے اس کی حمایت کی ہو یا یہ سب کرنے کا حکم دیا ہو، تم ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ الگ الگ علماء کی تحقیق ہے، بعض لوگوں کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 21ویں شب شب قدر ہے، بعض نے کہا نہیں 23ویں شب شب قدر ہے، بعض نے کہا کہ 25ویں ہے، اکثریت ایسی ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہے، اور وہ بھی ان کا اپنا طریقہ ہے تحقیق کا۔ کہا کہ سورہ قدر کے اندر 3 مرتبہ لیلۃ القدر آتا ہے، اور لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں، تو ان کو اگر ضرب دیا جائے 9 into 3 تو یہ 27 ہوتا ہے۔ یہ ان کا اپنا طریقہ ہے تحقیق کرنے کا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ باقی تمام راتیں تمہیں نہیں جاگنا، نہیں۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں جو کچھ اللہ توفیق دے، تھوڑی بہت عبادت کرنے کی، شب بیداری کرنے کی ضرور کوشش کیا کریں۔ اگر پوری رات نوافل کی کثرت نہ کر سکیں تو کم سے کم 2، 4، 6، 8، 10 رکعت پڑھ لیں، چند رکعتیں قضائے عمری کی ادا کر لیں، تھوڑا سا قرآن شریف کی تلاوت کر لیں، کم سے کم ایک بار تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، کچھ ذکر کر لیں، کچھ درود شریف پڑھ لیں۔ اگر آپ نے رات کے مختصر حصے میں بھی یہ سب کچھ کر لیا تو اس رات میں جاگنے والوں میں آپ کا بھی نام آ جائے گا، یعنی شب قدر منانے والوں میں اور حضور کے فرمان پر عمل کرنے والوں میں آپ کا بھی نام آ جائے گا، اگر آپ نے مختصر سا بھی کچھ کر لیا۔ بہت زیادہ کرنا، پوری رات کرنا ضروری نہیں ہے۔ 27ویں شب کی اگر بات کی جائے تو میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر ہمارے بزرگوں نے اپنی تحقیق کے مطابق کہا کہ 21ویں شب قدر ہے یا 23 یا 25 یا 27 یا 29، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اگر ہمارے بزرگوں نے اس کو فکس کر دیا، متعین کر دیا، تو کم سے کم اس بہانے جو کبھی نہیں جاگتے ہیں وہ ان راتوں میں جاگ تو لیتے ہیں۔ اگر یہ متعین نہ کیا گیا ہوتا، اگر ہمارے بزرگوں نے اس کو فکس نہ کیا ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ ہماری اکثریت کسی بھی طاق رات میں نہ جاگتی، بلکہ تمام طاق راتوں میں بھی وہ ایسے ہی سو جاتے جیسے ماہ رمضان کی باقی تمام راتوں میں سوتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ 21 کو جاگنے والا یہ سوچتا کہ میں جاگ تو رہا ہوں لیکن یہی شب قدر ہے کہ نہیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے میں آج جاگوں اور 23 کو نکلے، ہو سکتا ہے میں 23 کو جاگوں 25 کو نکلے، ہو سکتا ہے میں 25 کو جاگوں اور 23 کو گزر چکی ہو، تو اب کون سی رات جاگوں کون سی رات نہ جاگوں، یہ سوچ کر وہ کسی رات ممکن ہے کہ عبادت نہ کرتا۔ تو ہمارے بزرگوں نے جو متعین کر دیا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ کم سے کم بندہ ماہ رمضان میں ایک رات عبادت تو کر ہی لیتا ہے نا اس بہانے۔ اگر وہ شب قدر نہ بھی ہو تو بھی شب بیداری تو ہو جاتی ہے، ثواب تو مل ہی جاتا ہے نا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ حنفیوں نے صرف 27 کو جاگنا ضروری سمجھ رکھا ہے باقی نہیں، تو میں کہتا ہوں ظالموں، میرے غریب نواز سے بڑا حنفی کون ہو سکتا ہے؟ میرے غریب نواز جاگنے کے لیے شب معراج کا، شب قدر کا، شب برات کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ میرے غریب نواز کی یہ شان تھی، اور خود امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ شان تھی کہ آپ دونوں حضرات نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرمایا ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے سے مراد جانتے ہیں کیا ہے؟ اگر آدمی کی آنکھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر آدمی غافل ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو گویا یہ سوئے نہیں، بلکہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہ گویا جاگتے رہی ہیں 40 سال تک۔ ہم اگر سال میں ایک بار شب قدر میں جاگ لیں تو پرابلم، اگر ہم 27ویں شب میں جاگیں تو تکلیف، شب معراج میں جاگیں تو تکلیف، شب برات میں جاگیں تو تکلیف۔ تو میں کہتا ہوں یہ غیر مقلد نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی حربہ ہے جو مسلمانوں کو اس کنفیوژن میں ڈال کر اس جاگنے والی ایک رات میں بھی جاگنے نہیں دینا چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ یہ اس میں بھی سو جائے، اس میں بھی غافل ہو جائے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہتر تو یہ ہے کہ تمام طاق راتوں میں تھوڑی بہت عبادت ضرور کریں، اور 27ویں شب مل جائے تو کچھ زیادہ کر لیں۔ اگر 27ویں شب قدر ہوئی تو اللہ آپ کو شب قدر کا ثواب عطا کرے گا، اور 27 نہ بھی ہوئی تو باقی تمام راتوں میں اگر جاگ لیں گے تو ان راتوں میں کوئی نہ کوئی شب قدر تو ہوگی۔ اس آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کا بھی کانسیپٹ یہی ہے، ریزن یہی ہے کہ آخری عشرے میں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو شب قدر ہی کو تلاش کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کر بیٹھا ہے سونے کے لیے نہیں، دعوت کے لیے نہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں، آرام کے لیے نہیں،